ایسو مستقل سے حکم جاری ہوا ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں، اور اس حکم کے وسیلے سے تمام کے تمام لوگ اپنے اپنے نام لکھوانے کے اپنے اپنے شہر میں جا رہے ہیں۔ ایک شہر کو نہیں جا رہے، یروشلم کو نہیں جا رہے، بیت الحم کو سبھی لوگ نہیں چل پڑے، بلکہ وہ جس جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، کلام آپ کو یہ بتاتا ہے، کلام آپ کو یہ واضح کرتا ہے کہ اس حکم کی وجہ سے، اس پہلی میسی کی وجہ سے تمام لوگ اپنے اپنے شہروں کو روانہ ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ کلام سے سیکھ رہے ہیں کہ اس میں نویسی کے حکم کی وجہ سے، کیونکہ اس میں نویسی کا اعلان کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ تمام لوگ جو ان سے اپنے اپنے شہر کو نام لکھوانے کے لیے جائیں گے، اور تمام لوگ کلام بتاتا ہے کہ اپنے اپنے شہر کو روانہ ہوں گے۔ میرے ساتھ جو ہے استثنا کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی 16ویں آیت جو ہے دوبارہ سے اس پہ یہ بات استثنا 16 باب اس کی 16ویں آیت کلام یہ مرغوب کرتا ہے، اور سال میں 3 بار یعنی ایک میری روٹی کی عید اور ہفتوں کی عید اور عید قیام کے موقع پر تیرے ہاں کے سب مرد خداوند اپنے خدا کے آگے اسی جگہ حاضر ہوا کرے جس سے وہ چنے گا، اور جب آئیں تو خداوند کے حضور خالی ہاتھ نہ آئیں۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ خدا جو ان سے حکم دیتا ہے کہ سال میں جب جب یہ 3 عیدیں آئیں گی، سال میں جب جب یہ 3 عیدیں آئیں گی، اور یہ عیدیں ایک ایک ہفتوں کی عید ہے، یعنی بے خمیری کی روٹی کی عید، ہفتوں کی عید اور عید قیام کی عید۔ عید قیام جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح عید قیام پہ پیدا ہوا ہے، اگر یہ عید قیام پہ جو ہے مسیح پیدا ہو رہا ہے تو پہلا ان سے یہ سوال ہے کہ اگر یہ عید قیام پہ پیدا ہو رہا ہے تو یہودی قوم جو سی ہے خدا انہیں یہ حکم دیتا ہے کہ سال میں 3 مرتبہ بے خمیری روٹی کی عید جب ہوگی، ہفتوں کی عید جب ہوگی، اور عید قیام کی جب عید ہوگی، تو تمام مرد جو ہیں وہ ایک جگہ پہ جمع ہوں گے۔ جبکہ مسیح کی جب پیدائش ہو رہی ہے تو وہاں پہ آپ یہ دیکھتے ہیں لوکا 2 باب میں کہ یہ اس حکم کے وسیلے سے ساری دنیا کے لوگ اپنے اپنے شہروں کو جا رہے ہیں۔ اگر یہ عید قیام کا موقع ہے، اگر یہ عید قیام کا موقع ہے تو یہودی قوم، اسرائیلی قوم خدا کے حکم کے مطابق وہ ایک شہر کی طرف روانہ ہوتے جسے خدا چنتا، اور وہ یروشلم شہر تھا۔ اور یہ کلام کی طرف سے آپ کو بہت بڑا جو ان سے کلام آپ کو یہ ایک بڑا واضح پیغام دیتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو جھوٹ بولتے ہیں، اپنے دل کی خواہش کے مطابق چلتے ہیں کہ کرسمس جو ہے یہ عید قیام کا کرسمس ہے، عید قیام کا پہ اگر یہ مسیح کی پیدائش ہوتی تو خداوند جو حکم کے مطابق جو استثنا 16 کے اندر موجود ہے، تمام کے تمام لوگ ایک شہر کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور خالی ہاتھ نہ جاتے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ کلام سے واقفیت نہیں رکھتے، کلام کو سمجھنا نہیں چاہتے، کلام کو سیکھنا نہیں چاہتے، لیکن خواہش رکھتے ہیں کہ کلام کو دوسروں کو سکھایا جائے۔ ان کو چاہیے کہ کلام کو دوبارہ سے سیکھیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے خدا سے اس کی معافی مانگے، اور خدا جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن غلط اپنا پیغام، غلط جو ان سے کلام دنیا کو مت پہنچائیں، کیونکہ نہ صرف لکھا ہے کہ تم میں سے بہت سے استاد نہ بنیں، کلام یہ بتاتا ہے کہ تم میں سے بہت سے استاد نہ بنیں، کیونکہ جو کوئی غلط کلام کی تعلیم دے گا وہ زیادہ سزا کا حقدار ٹھہرے گا۔ تو ایسے لوگ جو کہ کلام کو توڑ مروڑ کر غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں وہ زیادہ سزا کے حقدار ٹھہریں گے۔ اگر انہوں نے اس کلام حصے کو نہیں پڑھا ہوا، اس کو دوبارہ سے پڑھیں اور اپنے آپ کو جو ہے معافی کا جو ہے طلب کرو، اور خدا معاف کرے گا۔ بہت
بہت بڑا جو ان سے اشارہ ہے اس کے اندر کہ مسیح کی ہرگز جو ان سی ہے ستمبر اکتوبر عید قیام کے موقع پر پیدائش نہیں ہوئی. اگر عید قیام کے موقع پر ہوتی تو تمام کے تمام اسرائیلی مرد جو کہ خدا حکم دیتے استثنا 16 وہ اپنے اپنے شہر کو نہ روانہ ہوتے بلکہ وہ ایک ہی مقام کی طرف روانہ ہوتے اور داخل ہو کے پہنچتے. اب اس کے بعد ہم جو ان سے دوسرے حصے کی طرف اس میں چلتے ہیں. نہ صرف تمام لوگ لکھا ہوا ہے تیسری آیت میں کہ اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے. چوتھی آیت کو اگر آپ مطالعہ کریں وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ بس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت الحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے اس لیے کہ وہ داؤد کے خاندان اور آگے تھا تاکہ اپنی منگیتر مریم کا جو معاملہ بھی نہ ہو. اب اس کے اندر دیکھیں بائبل بڑے واضح طور پہ خدا کا کلام بڑے واضح طور پہ آپ کے یہ آشکارا کرتا ہے کہ نہ صرف تمام لوگ جو ان سے ہم اپنے اپنے شہروں کی طرف روانہ ہو رہے ہیں یروشلم کی طرف نہیں جا رہے اس حکم کی وجہ سے اس جو اس میں نویسی کی وجہ سے جاری ہوا ہے وہ لوگ جو ان سے روانہ ہو رہے ہیں عید قیام کی وجہ سے نہیں کیونکہ عید قیام خدا کا حکم تھا کہ سب کٹھے ہوں گے. اس کا مطلب ہے عید قیام نہیں ہے تبھی یہ لوگ جو ان سے ہیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو رہے بلکہ اس حکم کے نتیجے میں جو ان سے ہے وہ اپنے اپنے نام لکھوانے اپنے اپنے شہر کو روانہ ہو رہے ہیں. اور کلام مزید آپ کو جو ان سے یہ بتاتا ہے چوتھی آیت سے کہ یوسف بھی جو ان سے گلیل کے شہر ناصرت سے جو ہے داؤد کے شہر بیت الحم کو جاتا ہے جو یہودیہ میں ہے اس لیے جو داؤد کے جانور اللہ سے ہے اور اس اپنے ساتھ اپنی مریم منگیتر کو بھی جو ہے وہ لے جاتا ہے تاکہ نام لکھوائے. اگر جو ہے عید قیام کا موقع تھا تو یوسف اور مریم کو جو ان سے اس میں نویسی کی وجہ سے دقت نہیں تھی. انہیں خدا کے حکم کے مطابق لامحالہ جو ہے عید قیام کے لیے یروشلم میں پہنچنا ہی پہنچنا. بڑے واضح طور پہ کلام جو ہے یہ آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ عید قیام ہرگز جو ان سے اس ٹائم پہ نہیں تھی. اس کا مطلب ہے کہ جب مسیح کا پیدائش ہوتی ہے تو یہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ عید قیام کا ہے بے بنیاد دعویٰ ہے کلام سے نہ بلدیت کا دعویٰ ہے کلام کو نہ سمجھی کا دعویٰ ہے یہ اور یہ اپنے دلوں کی خواہش کے مطابق یہ ایک آدھا آرٹیکل پڑھتے ہیں اور جو ان سے یہ اچھل پڑھتے ہیں کہ یہی جو ان سے کلام ہے. کلام یہ نہیں ہے کلام روح اور سچائی سے پیش کیا جاتا ہے اور کلام اسی پہ جو ان سے آشکارا ہوتا ہے جس پہ خدا خود آشکارا کرنا چاہتا ہے جو روح اور سچائی سے جو ان سے اپنی طرف رجوع کرتا ہے. عید قیام ایک بہت بڑا جو ان سے فیسٹیول لیکن تعجب کی بات ہے کہ خدا کے رسول مسیح کے رسول جو خدا کا کلام پیش کر رہے ہیں وہ اس کا ذکر تک نہیں کرتے لیکن یہ لوگ جو کہ اپنے دلوں کی خواہش کے مطابق جو کہ کلام کو توڑ کر پیش کرنا چاہتے ہیں جو کہ نہ جانے کون سے ایجنڈے کے مطابق اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں کلام کو وہ جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ مسیح کی پیدائش عید قیام کرنے ہوگی. آپ کلام آپ کے بڑے واضح طور پہ بیان کرتا ہے کہ عید قیام ایک ایسا موقع ہے جس کے اوپر تمام کے تمام لوگوں کو خدا کی وجہ ہونا ہے کہ 3 عیدیں جو ہوتی ہیں بے خمیری روٹی کی عید ہفتوں کی عید اور عید قیام کے اوپر تمام لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں گے. اور کلام آپ کو بتاتا ہے کہ مسیح کی پیدائش ہے تو تب تمام لوگ اس میں نویسی کی وجہ سے جو ہے اپنے اپنے شہر میں طرف کرتے ہیں اور مریم اور یوسف بھی جو ان سے وہ بیت الحم کی طرف چلتے ہیں کیونکہ وہ یوسف جو ہے وہ داؤد کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. اب اس کے علاوہ اس میں انٹرسٹنگ ایک اور چیز اگر آپ دیکھیں تو جب جو ہے عیدوں کا موقع آیا ہے رسولوں نے جو ان سے اس کا ذکر کیا ہے کلام میں. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ رسولوں نے مسیح کی پیدائش کے کسی عید پر نہیں کیونکہ وہ
کے اندر اس کا ذکر نہیں کرتے. اب کہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کب کب جو ہے کلام کا ذکر کرتے ہیں. اگر آپ میرے ساتھ لوکا 2 باب اس کی 41ویں اور 42ویں آیت کا مطالعہ کریں, لوکا 2 باب اس کی 41ویں آیت کا مطالعہ کریں تو آپ کیا جو ان سے کلام سے سیکھتے ہیں. اس کے ماں باپ ہر برس عید فصح پر یروشلم کو جایا کرتے تھے, اور جب وہ 12 برس کا ہوا تو عید کے دستور کے موافق یروشلم کو گئے. یعنی کہ یہاں پہ کلام آپ کو بڑے واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ جو مریم اور یوسف ہیں وہ ہر سال جو ان سے عید فصح پر یروشلم کو جاتے ہیں, اور جب مسیح 12 برس کا ہوتا ہے تو عید کے دستور کے موافق یروشلم کو جاتے ہیں. اور یہ جو ان سی ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کلام جو ہے جو رسول ہیں وہ کہیں پہ بھی نہیں چوکتے, کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے, خدا کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو کہ روح کی ہدایت سے جو ہے یہ بیان ہوتے ہیں. اور وہ بیان کرتے ہیں کہ جب جب جو ہے کوئی بھی عید کا موقع آتا ہے جو کہ مسیح کے ساتھ جڑا ہوتا ہے وہ اس کو کلام کے اندر پیش کیا جاتا ہے. میرے ساتھ ایک اور والا آپ دیکھیں, میرے ساتھ اگر آپ یوحنا 7 باب اس کی دوسری آیت نکالیں, یوحنا 7 باب اس کی دوسری آیت. اور یہودیوں کی عید قیام نزدیک تھی, بس اس کے بھائیوں نے اس سے کہا جاننا یہاں سے روانہ ہو کر یہودیہ کو چلے جائے تاکہ جو کام تو کرتا ہے انہیں تیری شکل بھی دیکھیں. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو مسیح جو سے یہاں پہ اس عید کی بیان ہو رہا ہے, عید قیام کا. عید قیام کا ذکر ہے جب مسیح جو سے اس کو اس کے بھائی جو ہے کہتے ہیں. اور یہاں پہ یوحنا جو بپتسمہ دینے والا بڑا جو ہے وہ واضح طور پہ بیان کرتا ہے عید قیام کی. اسلام یوحنا 10 باب اس کی 22ویں آیت میں جب جاتے ہیں, یوحنا 10 باب اس کی 22ویں آیت جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے, یروشلم میں عید تجدید ہوئی اور جاڑے کا موسم تھا اور یسوع ہیکل کے اندر سلیمانی علاقہ میں ٹہل رہا تھا. تو جب جب جو ہے عیدیں ہوئی ہیں کلام میں ان کا ذکر آیا ہے جو مسیح کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھیں, لیکن کلام جو ان سے ہزاروں سال پہلے لکھ دیا گیا ہے, کلام کے اندر ایک مرتبہ بھی جو ہے یہ نہیں آیا کہ مسیح کی پیدائش جب سی ہے عید قیام کے اوپر جب سی ہے وہ, کیونکہ اگر وہ عید قیام کے اوپر چلتی تو تمام لوگ خدا کے حکم کے مطابق عطیے لے کے اپنے اپنے شہر کو روانہ نہ ہوتے, بلکہ وہ ایک جگہ پر جمع ہونے تاکہ خدا تمجید کر سکے. یہ بہت بڑا جو ہے ان لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے, ایک میسیج ہے کہ مت جو ہے اپنے آپ کو کلام کو مسخ کر کے بیان کرنے والے کے طور پر پیش کریں, بلکہ روح اور سچائی کے ساتھ سچے دل کے ساتھ خدا سے معافی کے طلبگار ہو کر کلام کو پیش کریں. کلام مسیح کی پیدائش کے اوپر صرف ایک واقعہ کو پیش کرتا ہے, اور وہ واقعہ جو ہم سے ہے وہ لوکا 2 باب کے اندر درج ہے, اور وہ واقعہ اس میں اسی کا واقعہ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہم سے پیدائش کے وقت جو ہم سے یا پھر اس کی ڈیتھ کا واقعہ ہے جب وہ واپس مصر سے واپس آتے ہیں یوسف اور مریم مسیح کو لے کے. اس کے علاوہ مسیح کی پیدائش کے عرصے کا جو واقعہ ہے کسی بھی جگہ عید کا ذکر نہیں ہے, اور یہ تعجب کی اس بات نہیں ہے. کلام جو ان سے بڑے واضح طور پہ جو ہے ایک میسیج جو ہے وہ اسے کلام آپ کی زندگی میں جب بھی کوئی سوال آتا ہے یہ